أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ ابراہیم مکہ میں اتری اور اس کی 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع. یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے اتاری تیری طرف کہ تو نکالے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف ان کے رب کے حکم سے رستے پر اس زبردست خوبیوں والے. اللہ کا ہے جس کا ہے جو کچھ کے موجود ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور مصیبت ہے کافروں کو ایک سخت عذاب سے جو کہ پسند رکھتے ہیں زندگی دنیا کی آخرت سے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، وہ راستہ بھول کر جا پڑے ہیں دور. خلاصہ تفسیر. الف لام را، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے مرتبہ تبلیغ میں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف یعنی ذات غالب ستودہ صفات کی راہ کی طرف لاویں. روشنی میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ بتلاویں جو ایسا خدا ہے کہ اس کی ملک ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. اور جب یہ کتاب خدا کا راستہ بتلاتی ہے تو بڑی خرابی یعنی بڑا سخت عذاب ہے ان کافروں کو جو اس راہ کو نہ تو خود قبول کرتے ہیں بلکہ دنیاوی زندگانی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے دین کی جستجو نہیں کرتے اور نہ دوسروں کو یہ راہ اختیار کرنے دیتے ہیں بلکہ اللہ کی اس راہ مذکور سے روکتے ہیں اور اس میں کجی یعنی شبہات کے متلاشی رہتے ہیں جن کے ذریعے سے دوسروں کو گمراہ کر سکیں. ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں یعنی وہ گمراہی حق سے بڑی دور ہے. معارف و مسائل. سورہ اور اس کے مضامین. یہ قرآن کریم کی 14ویں سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مکی ہے، قبل از ہجرت نازل ہوئی، بجز چند آیات کے جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ مدنی ہیں یا مکی. اس سورہ کے شروع میں رسالت و نبوت اور ان کی کچھ خصوصیات کا بیان ہے، پھر توحید کا مضمون اور اس کے شواہد کا ذکر ہے.
اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ الف لام را ان حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے متعلق بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس میں اسلم اور بے غبار طریقہ سلف صالحین کا ہے کہ اس پر ایمان و یقین رکھیں کہ جو کچھ اس کی مراد ہے وہ حق ہے، لیکن اس کے معنی کی تحقیق و تفتیش کے در پہ نہ ہوں۔ کتاب انزلناہ الیک میں نحوی ترکیب کے لحاظ سے زیادہ واضح اور صاف بات یہ ہے کہ اس کو لفظ ھذا محذوف کی خبر قرار دی جائے اور جملہ کے معنی یہ ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اس میں نازل کرنے کی نسبت حق تعالی جل شانہ کی طرف اور خطاب کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں دو چیزوں کی طرف اشارہ پایا گیا۔ ایک یہ کہ یہ کتاب نہایت عظیم المرتبہ ہے کہ اس کو خود ذات حق تعالی نے نازل فرمایا ہے، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی مرتبہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اس کا پہلا مخاطب بنایا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ لفظ ناس عام انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے مراد تمام عالم کے موجود اور آئندہ آنے والے انسان ہیں۔ ظلمات ظلمہ کی جمع ہے جس کے معنی اندھیرے کے معروف و مشہور ہیں۔ یہاں ظلمات سے مراد کفر و شرک اور بد اعمالیوں کی ظلمت ہے اور نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے، اسی لیے لفظ ظلمات کو بصیغہ جمع لایا گیا کیونکہ کفر و شرک کی بہت سی انواع و اقسام ہیں، اسی طرح برے اعمال بھی بے شمار ہیں، اور لفظ نور کو بصیغہ مفرد لایا گیا کیونکہ ایمان اور حق واحد ہے۔ معنی آیت کی یہ ہے کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے تمام عالم کے انسانوں کو کفر و شرک اور برے کاموں کی اندھیریوں سے نجات دلا کر ایمان اور حق کی روشنی میں لے آئیں ان کے رب کی اجازت سے۔ یہاں رب لانے میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کا عام انسانوں پر یہ انعام کہ اپنی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو اندھیریوں سے نجات دلائیں، اس کا سبب اور منشا بجز از لطف و مہربانی کے اور کچھ نہیں جو تمام انسانوں کے خالق و مالک نے اپنی شان ربوبیت سے ان پر مبذول کر رکھی ہے، ورنہ اللہ تعالی کے ذمے نہ کسی کا کوئی حق لازم ہے نہ کسی کا زور اس پر چلتا ہے۔ ہدایت صرف خدا کا فعل ہے۔ اس آیت میں اندھیری سے نجات دے کر روشنی میں لانے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ہدایت دینا حقیقت میں حق تعالی ہی کا فعل ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی آپ با اختیار خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالی ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا لفظ بڑھا کر یہ شبہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ یہ کفر و شرک کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان و عمل صالح کی روشنی میں لانا اگرچہ اصل حقیقت کی روح سے آپ کے ہاتھ میں نہیں، مگر اللہ تعالی کے حکم و اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ احکام و ہدایات۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام بنی آدم اور نوع انسانی کو برائیوں کی اندھیریوں سے نکالنے اور روشنی میں لانے کا واحد ذریعہ اور انسان و انسانیت کو دنیا و آخرت کی بربادی اور ہلاکت سے نجات دلانے کا واحد راستہ
قرآن کریم. جتنا جتنا لوگ اس کے قریب آئیں گے اسی انداز سے ان کو دنیا میں بھی امن و امان اور عافیت و اطمینان نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی فلاح و کامیابی حاصل ہوگی. اور جتنا اس سے دور ہوں گے اتنا ہی دونوں جہاں کی خرابیوں، بربادیوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے غار میں گریں گے. آیت کے الفاظ میں یہ نہیں کھولا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے کس طرح لوگوں کو اندھیریوں سے نجات دے کر روشنی میں لائیں گے، لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ کسی کتاب کے ذریعے کسی قوم کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات و ہدایات کو اس قوم میں پھیلایا جائے اور ان کو اس کا پابند کیا جائے. قرآن کریم کی تلاوت بھی مستقل مقصد ہے، مگر قرآن کریم کی ایک مزید خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت اور بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا پڑھنا بھی بالخاصہ انسان کے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو برائیوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے. کم از کم کفر و شرک کے کیسے ہی خوبصورت جال ہوں، قرآن پڑھنے والا اگرچہ بے سمجھے ہی پڑھتا ہو ان کے دام میں نہیں آ سکتا. ہندوؤں کی تحریک شرعی سنگٹن کے زمانے میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے کہ ان کے دام میں صرف کچھ وہ لوگ آئے جو قرآن کی تلاوت سے بھی بیگانہ تھے. آج عیسائی مشینریاں مسلمانوں کے ہر خطے میں طرح طرح کے سبز باغ اور سنہرے جال لیے پھرتی ہیں، لیکن اگر کوئی اثر پڑتا ہے تو صرف ان گھرانوں پر جو قرآن کی تلاوت سے بھی غافل ہیں، خواہ جاہل ہونے کی وجہ سے یا نئی تعلیم کے غلط اثر سے. شاید اسی معنوی اثر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن کریم میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتلائے گئے ہیں وہاں تعلیم معانی سے پہلے تلاوت کا جدا گانا ذکر کیا گیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کاموں کے لیے بھیجا گیا ہے. پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت ہے اور ظاہر ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے، معنی سمجھے جاتے ہیں، ان کی تلاوت نہیں ہوتی. دوسرا کام لوگوں کو برائیوں سے پاک کرنا اور تیسرا کام قرآن کریم اور حکمت یعنی سنت رسول کی تعلیم دینا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جس کے معانی سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو اصل مقصد ہی ہے، اور اس کا انسانی زندگی کی اصلاح میں مؤثر ہونا بھی واضح ہے. اس کے ساتھ اس کے الفاظ کی تلاوت کرنا بھی غیر شعوری طور پر انسان کے نفس کی اصلاح میں نمایاں اثر رکھتا ہے. اس آیت میں بھی اذن خداوندی اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لانے کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ اگرچہ ہدایت کا پیدا کرنا حقیقتاً حق تعالی جل شانہ کا فعل ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم کا مفہوم اور تعبیر بھی وہی معتبر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا عمل سے بتلا دی ہے، اس کے خلاف کوئی تعبیر معتبر نہیں. الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس آیت کے شروع میں جو ظلمات اور نور کا ذکر آیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہ اندھیری اور روشنی نہیں جو عام آنکھوں سے نظر آئے. اس لیے اس کو واضح کرنے کے لیے اس جملے میں ارشاد فرمایا کہ وہ روشنی اللہ کا راستہ ہے جس پر گامزن ہونے والا نہ اندھیرے میں چلنے والے کی طرح بھٹکتا ہے، نہ اس کو لغزش ہوتی ہے، نہ وہ مقصد تک پہنچنے میں ناکام ہوتا ہے. اللہ کے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچ سکے اور اس کی رضا کا درجہ حاصل کر سکے. اس جگہ لفظ اللہ تو بعد میں لایا گیا، اس سے پہلے اس کی 2 صفتیں عزیز اور حمید ذکر کی گئی ہیں. عزیز کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے قوی اور غالب کے ہیں، اور حمید کے معنی وہ ذات جو حمد کی مستحق ہو. ان 2 صفتوں کو اصل نام حق سے پہلے لانے میں اس طرف
اشارہ ہے کہ یہ راستہ جس ذات قدوس کی طرف لے جانے والا ہے وہ قوی اور غالب بھی ہے اور ہر حمد کی مستحق بھی، اس لیے اس پر چلنے والا نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا نہ اس کی کوشش رائے گاں ہوگی، بلکہ اس کا منزل مقصود پر پہنچنا یقینی ہے، شرط یہ ہے کہ اس راستے کو نہ چھوڑے۔ اللہ تعالی کی یہ دو صفتیں پہلے بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا پیدا کیا ہوا اور اسی کی ملک خاص ہے جس میں کوئی شریک نہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، لفظ ویل عذاب شدید اور ہلاکت کے معنی میں آتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو لوگ اس نعمت قرآن سے منکر ہیں اور کفر و شرک کے اندھیرے ہی میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بربادی اور ہلاکت ہے اس عذاب شدید سے جو ان پر آنے والا ہے۔ خلاصہ مفہوم، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ سب انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اللہ کے راستے کی روشنی میں لے آئے، مگر جو بد نصیب قرآن ہی کے منکر ہو جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے ہی کے منکر ہیں وہ تو اس وعید کی مراد ہیں ہی، مگر جو اعتقاداً منکر نہیں مگر عملاً قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، نہ تلاوت سے کوئی واسطہ ہے نہ اس کے سمجھنے اور عمل کرنے کی طرف کوئی التفات ہے، وہ بد نصیب بھی مسلمان ہونے کے باوجود اس وعید سے بالکل بری نہیں۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ اس آیت میں منکرین قرآن کافروں کے تین حال بتلائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دنیا کی زندگی کو بنسبت آخرت کے زیادہ پسند کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے دنیا کے نفع یا آرام کی خاطر آخرت کا نقصان کرنا گوارا کر لیتے ہیں۔ اس میں ان کے مرض کی تشخیص کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود اس سے منکر کیوں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا کی موجودہ زندگی کی محبت نے آخرت کے معاملات سے اندھا کر رکھا ہے، اس لیے ان کو اپنی اندھیری ہی پسند ہے، روشنی کی طرف آنے سے کوئی رغبت نہیں۔ دوسری خصلت ان کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ خود تو اندھیریوں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، اس پر یہ ظلم ہے کہ وہ اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی روشنی کی شاہراہ یعنی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ قرآن فہمی میں بعض غلطیوں کی نشاندہی۔ تیسری خصلت یبغونہا عوجا میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ لوگ اپنی بد باطنی اور بد عملی کے سبب اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے روشن اور سیدھے راستے میں کوئی کجی اور خرابی نظر آئے تو ان کو اعتراض اور طعن کا موقع ملے۔ ابن کثیر نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے راستے یعنی قرآن و سنت میں کوئی چیز ان کے خیالات اور خواہشات کے موافق مل جائے تو اس کو اپنی حقانیت کے استدلال میں پیش کریں۔ تفسیر قرطبی میں اسی معنی کو اختیار کیا گیا ہے۔ جیسے آج کل بے شمار اہل علم اس میں مبتلا ہیں کہ اپنے دل میں ایک خیال کبھی اپنی غلطی سے کبھی کسی دوسری قوم سے متاثر ہو کر گھڑ لیتے ہیں، کبھی اپنی غلطی سے کبھی کسی دوسری قوم سے متاثر ہو کر گھڑ لیتے ہیں، پھر قرآن و حدیث میں اس کے مؤیدات تلاش کرتے ہیں، اور کہیں کوئی لفظ اس خیال کی موافقت میں نظر پڑ گیا تو اس کو اپنے حق میں قرآنی دلیل سمجھتے ہیں۔
حالانکہ یہ طریقہ کار اصولاً ہی غلط ہے، کیونکہ مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے خیالات و خواہشات سے خالی ذہن ہو کر کتاب و سنت کو دیکھے، جو کچھ ان سے واضح طور پر ثابت ہو جائے اسی کو اپنا مسلک قرار دے۔ اولئک فی ضلال بعید۔ اس جملے میں ان کفار کا انجام بد بیان کیا گیا ہے جن کی 3 صفتیں اوپر بیان ہوئی ہیں، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی گمراہی میں بڑی دور جا پہنچے ہیں کہ اب ان کا راہ پر آنا مشکل ہے۔ احکام و مسائل۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اگرچہ اس آیت میں صراحتاً یہ 3 خصلتیں کفار کی بیان کی گئی ہیں اور ان کا یہ انجام ذکر کیا گیا ہے کہ وہ گمراہی میں دور چلے گئے ہیں، لیکن اصول کی روح سے جس مسلمان میں بھی یہ 3 خصلتیں موجود ہوں وہ بھی اس وعید کا مستحق ہے۔ ان 3 خصلتوں کا خلاصہ یہ ہے: 1، دنیا کی محبت کو آخرت پر غالب رکھیں یہاں تک کہ دین کی روشنی میں نہ آئیں۔ 2، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شریک رکھنے کے لیے اللہ کے راستے سے روکیں۔ 3، قرآن و سنت کو ہیر پھیر کر کے اپنے خیالات پر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ نعوذ باللہ من۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی تاکہ ان کو سمجھائے، پھر راستہ بھلاتا ہے اللہ جس کو چاہے اور راستہ دکھلاتا ہے جس کو چاہے، اور وہ ہے زبردست حکمتوں والا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں جو بعض کفار کو یہ شبہ ہے کہ یہ عربی کیوں ہے، جس سے احتمال ہوتا ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف کر لیا ہوگا، عجمی زبان میں کیوں نہیں، تاکہ یہ احتمال ہی نہ ہوتا، اور قرآن دوسری کتب سماویہ سے عجمی ہونے میں متوافق بھی ہوتا، تو یہ شبہ محض لغو ہے، کیونکہ ہم نے تمام پہلے پیغمبروں کو بھی انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی زبان میں ان سے احکام الہیہ کو بیان کریں کہ اصل مقصود واضح بیان ہے۔ تو سب کتابوں کا ایک زبان میں ہونا کوئی مقصد نہیں۔ پھر بیان کرنے کے بعد جس کو اللہ تعالی چاہے گمراہ کرتے ہیں کہ وہ ان احکام کو قبول نہیں کرتا، اور جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ان احکام کو قبول کر لیتا ہے، اور وہی سب امور پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پس غالب ہونے کے سبب سب کو ہدایت کر سکتا تھا، مگر بہت سی حکمتیں اس کو مقتدی نہ ہوئیں۔ معارف و مسائل۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور سہولت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا ہے تو اس قوم کا ہم زبان بھیجا ہے تاکہ وہ احکام الہیہ انہی کی زبان اور انہی کے محاورات میں بتلائے اور ان کو اس کا سمجھنا آسان ہو۔ اگر رسول کی زبان امت کی زبان سے مختلف ہوتی تو ظاہر ہے اس کے احکام سمجھنے میں امت کو ترجمہ کرنے کرانے کی مشقت بھی اٹھانا پڑتی اور پھر بھی احکام کو صحیح سمجھنا مشکوک رہتا۔ اس لیے اگر عبرانی زبان بولنے والوں کی طرف کوئی رسول بھیجا تو رسول کی زبان بھی عبرانی ہی تھی، فارسیوں کے رسول کی زبان بھی فارسی، بربریوں کے رسول کی زبان بربری رکھی گئی، خواہ اس صورت سے کہ جس شخص کو رسول بنایا گیا وہ خود اسی قوم کا فرد ہو اور مادری زبان اسی قوم کی زبان ہو، یا یہ کہ اس کی پیدائشی اور مادری زبان اگرچہ کچھ اور ہو مگر اللہ تعالی نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اس نے اس قوم کی زبان سیکھ لی۔
جیسے حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ اصل باشندے عراق کے تھے جہاں کی زبان فارسی تھی، لیکن ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کے بعد انہی لوگوں میں شادی کی اور شامیوں کی زبان ہی ان کی زبان ہو گئی۔ تب اللہ تعالی نے ان کو ایک خطہ شام کا نبی بنایا۔ اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت و مکان و مقام کے اعتبار سے پوری دنیا کے لیے اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے عام ہے، دنیا کی کوئی قوم کسی ملک کی رہنے والی، کسی زبان کی بولنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرۂ رسالت و نبوت سے باہر نہیں، اور قیامت تک جتنی قومیں اور زمانے نہیں پیدا ہوں گی وہ بھی سب کی سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں داخل ہوں گی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں بروایت جابر رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے درمیان اپنی 5 امتیازی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر رسول و نبی خاص اپنی قوم و برادری کی طرف مبعوث ہوا کرتا تھا، اللہ تعالی نے مجھے تمام اقوام بنی آدم کی طرف مبعوث فرمایا۔ حق تعالی نے اس عالم میں انسانی آبادی کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور انہی کو انسانوں کا سب سے پہلا نبی اور پیغمبر بنایا۔ پھر انسانی آبادی جس طرح اپنی عمرانی اور اقتصادی حیثیت سے پھیلتی اور ترقی کرتی رہی، اسی کی مناسبت سے رشد و ہدایت کے انتظامات بھی اللہ تعالی کی طرف سے مختلف رسولوں پیغمبروں کے ذریعے ہوتے رہے۔ زمانے کے ہر دور اور ہر قوم کے مناسب حال احکام اور شریعتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ عالم انسانی کا نشو و نما سن کمال کو پہنچا تو اللہ تعالی نے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا، اور جو کتاب و شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ پورے عالم اور قیامت تک کے پورے زمانے کے لیے کامل و مکمل کر دی۔ اور ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں بھی اپنے وقت اور اپنے خطے کے اعتبار سے کامل و مکمل تھیں، ان کو بھی ناقص نہیں کہا جا سکتا، لیکن شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا کمال کسی خاص وقت اور خاص خطے کے ساتھ مخصوص نہیں، یہ کامل علی الاطلاق ہے۔ اسی حیثیت سے تکمیل دین اس شریعت کے ساتھ مخصوص ہے، اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ قرآن کریم عربی زبان میں کیوں ہے؟ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں کے رسول ان کے ہم زبان بھیجے گئے، ان کو ترجمہ کرنے کی محنت کی ضرورت نہ رہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب میں عربی زبان کے ساتھ کیوں مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن بھی عربی زبان ہی میں کیوں نازل ہوئی؟ لیکن غور و فکر سے کام لیا جائے تو جواب صاف ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت تمام اقوام دنیا کے لیے عام ہوئی، جن میں سینکڑوں زبانیں رائج ہیں، تو ان سب کی ہدایت کے لیے 2 ہی صورتیں ممکن تھیں۔ ایک یہ کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں جدا جدا نازل ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات بھی ہر قوم کی زبان میں جدا جدا ہوتی۔ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کے سامنے اس کا انتظام کوئی دشوار نہ تھا، لیکن تمام اقوام عالم کے لیے ایک رسول، ایک کتاب، ایک شریعت بھیجنے کا جو ایک عظیم مقصد ان تمام اقوام عالم میں ہزاروں طرح کے اختلافات کے باوجود دینی، اخلاقی، معاشرتی وحدت اور یکجہتی پیدا کرنا ہے، وہ اس صورت سے حاصل نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ جب ہر قوم، ہر ملک کا قرآن و حدیث الگ زبان میں ہوتے تو اس میں تحریف قرآن کے بے شمار راستے کھل جاتے، اور قرآن کریم کے کلام کا محفوظ ہونا
جو اس کی ایسی خصوصیت ہے کہ اغیار اور منکرین قرآن بھی اس کے تسلیم کرنے سے گریز نہیں کر سکتے، یہ معجزانہ خصوصیت قائم نہ رہتی، اور ایک ہی دین، ایک ہی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کے ماننے والوں کی اتنی مختلف راہیں ہو جاتی کہ کوئی نقطہ وحدت ہی باقی نہ رہتا۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک عربی زبان میں نازل ہونے کے باوجود اس کی تعبیر و تفسیر میں کس قدر اختلافات جائز حدود میں پیش آئے، اور ناجائز و باطل طریقوں سے اختلاف کی تو کوئی حد نہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کی قومی وحدت اور ممتاز تشخص ان سب لوگوں میں موجود ہے جو قرآن پر کسی درجے میں بھی عامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کا پوری اقوام دنیا کے لیے عام ہونے کی صورت میں ان سب کی تعلیم و ہدایت کی یہ صورت کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں الگ الگ ہوتا، اس کو تو کوئی ادنا سمجھ کا آدمی بھی درست نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن کسی ایک ہی زبان میں آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی وہی قرآن کی زبان ہو، پھر دوسری ملکی اور علاقائی زبانوں میں اس کے ترجمے پہنچائے اور پھیلائے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب علماء ہر قوم اور ہر ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی اپنی قوم و ملک کی زبان میں سمجھائیں اور شائع کریں۔ اس کے لیے حق تعالی شأنہ نے تمام دنیا کی زبانوں میں سے عربی زبان کا انتخاب فرمایا، جس کی بہت سی وجوہ ہیں۔ عربی کی خصوصیات، اول یہ کہ عربی زبان آسمان کی دفتری زبان ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، لوح محفوظ کی زبان عربی ہے، جیسا کہ آیت قرآن بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ سے معلوم ہوتا ہے، اور جنت جو انسان کا وطن اصلی ہے اور جہاں اس کو لوٹ کر جانا ہے، اس کی زبان بھی عربی ہے۔ طبرانی، مستدرک حاکم، شعب الایمان بیقی میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنہ عربی۔ اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں صحیح کہا ہے، جامع صغیر میں بھی صحیح کی علامت بتلائی ہے، بعض محدثین نے اس کو ضعیف و مجروح کہا ہے۔ حافظ حدیث ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مضمون اس حدیث کا ثابت ہے، درجہ حسن سے کم نہیں۔ معنی حدیث کے یہ ہیں کہ تم لوگ تین درجے سے وجہ سے عرب سے محبت کرو، تم لوگ تین وجہ سے عرب سے محبت کرو، ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسرے یہ کہ قرآن عربی ہے، تیسرے یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ تفسیر قرطبی وغیرہ میں روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، زمین پر نازل ہونے اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی ہی زبان میں کچھ تغیرات ہو کر سریانی زبان پیدا ہو گئی۔ اس سے ان روایات کی بھی تائید و تقویت ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہیں کہ اللہ تعالی نے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کی اصلی زبان عربی ہی تھی۔ جبریل امین نے قومی زبان میں ترجمہ کر کے پیغمبروں کو بتلایا اور انہوں نے اپنی قومی زبان میں امتوں کو پہنچایا۔ یہ روایات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں آیت مذکورہ کے ذیل میں اکثر مفسرین نے نقل کی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب آسمانی کتابوں کی اصل زبان عربی ہے، مگر قرآن کریم کے سوا دوسری کتابیں ملکی اور قومی زبانوں میں ترجمہ کر کے دی گئی ہیں۔ اس لیے ان کے معانی تو سب اللہ تعالی کی طرف سے ہیں، مگر الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے معانی کی طرح الفاظ بھی حق تعالی جل شانہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ سارا جہاں جن و انس جمع ہو کر بھی قرآن کی ایک چھوٹی سورہ
بلکہ ایک آیت کی مثال نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ معنوی اور لفظی حیثیت سے کلام الہی اور ایک صفت الہی ہے جس کی کوئی نقل نہیں اتار سکتا۔ معنوی حیثیت سے تو دوسری کتابیں بھی کلام الہی ہیں، مگر ان میں شاید اصل عربی الفاظ کے بجائے ترجمہ ہونے ہی کی وجہ سے یہ دعویٰ کسی دوسری آسمانی کتاب نے نہیں کیا، ورنہ قرآن کی طرح کلام الہی ہونے کی حیثیت سے ہر کتاب کی یکتائی اور بے مثال ہونا یقینی تھا۔ عربی زبان کے انتخاب کی ایک وجہ خود اس زبان کی ذاتی صلاحیتیں بھی ہیں کہ ایک مفہوم کی ادائیگی کے لیے اس میں بے شمار صورتیں اور طریقے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالی نے فطری طور پر عربی زبان سے ایک مناسبت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص بآسانی عربی زبان بقدر ضرورت سیکھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس ملک میں پہنچے، تھوڑے ہی عرصے میں بغیر کسی جبر و اکراہ کے پورے ملک کی زبان عربی ہو گئی۔ مصر، شام، عراق، سب میں کسی کی زبان بھی عربی نہ تھی جو آج عربی ممالک کہلاتے ہیں۔ ایک یہ وجہ بھی ہے کہ عرب لوگ اگرچہ اسلام سے پہلے سخت بدعمالیوں کے شکار تھے، مگر اس قوم کی صلاحیتیں اور ملکات اور جذبات ان حالتوں میں بھی بے نظیر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے اور آخری رسول کریم اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں پیدا فرمایا اور ان کی زبان کو قرآن کے لیے اختیار فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے انہی کی ہدایت و تعلیم کا حکم دیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور سب سے پہلے اسی قوم کے ایسے افراد اپنے رسول کے گرد جمع فرما دیے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانوں سے زیادہ عزیز سمجھا، اور اس طرح ان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تعلیم کا وہ گہرا رنگ چڑھا کہ پوری دنیا میں ایک ایسا مثالی معاشرہ پیدا ہو گیا جس کی نظیر اس سے پہلے آسمان و زمین نے نہیں دیکھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے مثال جماعت کو قرآنی تعلیمات کے پھیلانے اور شائع کرنے کے لیے کھڑا کر دیا اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، یعنی مجھ سے سنی ہوئی ہر بات کو امت تک پہنچا دو۔ جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس ہدایت کو پلے باندھا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ کر قرآن اور اس کی تعلیمات کو جہاں میں پھیلا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 25 سال گزرنے نہ پائے تھے کہ قرآن کی آواز مشرق و مغرب میں گونجنے لگی۔ دوسری طرف تعالی جل شانہ نے تقدیری اور تکوینی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں، جس میں دنیا کے مشرکین اور اہل کتاب یہود و نصارہ سب داخل ہیں، ان میں ایک خاص ملکہ اور جذبہ تعلیم و تعلم اور تصنیف و تالیف، تبلیغ و اشاعت کا ایسا پیدا فرما دیا کہ اس کی نظیر دنیا کی پچھلی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے نتیجے میں عجمی اقوام میں نہ صرف قرآن و سنت کے علوم حاصل کرنے کا قوی جذبہ پیدا ہوا، بلکہ عربی زبان کو حاصل کرنے اور اس کی ترویج و اشاعت میں عجمیوں کا قدم عرب سے پیچھے نہیں رہا۔ یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ اس وقت عربی لغت اور محاورات اور اس کے قواعد، نحو و صرف، گرامر پر جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں وہ بیشتر عجمیوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن و سنت کی جمع و تدوین، پھر تفسیر و تشریح میں بھی ان کا حصہ عربوں سے کم نہیں رہا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ کی کتاب عربی ہونے کے باوجود پورے عالم پر محیط ہو گئی، اور دعوت و تبلیغ کی حد تک عرب و عجم کا فرق مٹ گیا۔ ہر ملک و قوم اور ہر عجمی زبان کے لوگوں میں ایسے علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی قومی زبانوں میں نہایت سہولت کے ساتھ پہنچا دیا، اور رسول کو قوم کی زبان میں بھیجنے کی جو حکمت تھی وہ حاصل ہو گئی۔ آخر آیت میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے اپنے رسولوں کو ان کی زبان میں اس لیے بھیجا کہ وہ ہمارے احکام ان کو اچھی طرح سمجھا دیں،
لیکن ہدایت اور گمراہی پھر بھی کسی انسان کے بس میں نہیں، اللہ تعالی ہی کی قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وہی بڑی قوت اور حکمت والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور یاد دلا ان کو دن اللہ کے، البتہ اس میں نشانیاں ہیں اس کو جو صبر کرنے والا ہے شکر گزار۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر جب چھڑا دیا تم کو فرعون کی قوم سے، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں مدد ہوئی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ اور جب سنا دیا تمہارے رب نے اگر احسان مانو گے تو اور بھی دوں گا تم کو، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ اور کہا موسیٰ نے اگر کفر کرو گے تم اور جو لوگ زمین میں ہیں سارے تو اللہ تعالی بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔ تو اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر و معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و طاعت کی روشنی کی طرف لاؤ، اور ان کو اللہ تعالی کے معاملات نعمت اور عذاب کے یاد دلاؤ۔ بلا شبہ ان معاملات میں عبرتیں ہیں ہر صابر شاکر کے لیے، کیونکہ نعمت کو یاد کر کے شکر کرے گا اور نقمت یعنی عتاب کو پھر اس کے زوال کو یاد کر کے آئندہ حوادث میں صبر کرے گا۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہمارے اس ارشاد بالا کے موافق موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جبکہ تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو جو کہ بڑی ہو کر عورتیں ہو جاتی تھیں زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان سے کار و خدمت لیں، سو یہ بھی مثل ذبح ہی کے ایک عقوبت تھی،
اور اس مصیبت اور نجات دونوں میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہے، یعنی مصیبت میں بلا تھی اور نجات میں نعمت تھی، اور بلا اور نعمت دونوں بندے کے لیے امتحان ہیں۔ پس اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ایام اللہ یعنی نعمت و نقمت دونوں کی تذکیر فرما دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے میری قوم، وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے میرے ذریعے سے تم کو اطلاع فرما دی کہ اگر میری نعمتوں کو سن کر تم شکر کرو گے تو تم کو خواہ دنیا میں بھی یا آخرت میں تو ضرور زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم ان نعمتوں کو سن کر ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناشکری میں اس کا احتمال ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اور تمام دنیا بھر کے آدمی سب کے سب مل کر بھی ناشکری کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ وہ بالکل بے احتیاج اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہیں، استکمال بالغیر کا وہاں احتمال نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ضرر محتمل ہی نہیں، اور تم اپنا ضرر سن چکے ہو۔ ان عذابی لشدید، اس لیے شکر کرنا، ناشکری مت کرنا۔ معارف و مسائل، پہلی آیت میں مذکور ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو کفر و معصیت کی تاریکیوں سے ایمان و طاعت کی روشنی میں لے آئیں۔ لفظ آیات سے آیات تورات بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ ان کے نازل کرنے کا مقصد ہی حق کی روشنی پھیلانا تھا، اور آیات کے دوسرے معنی معجزات کے بھی آتے ہیں، وہ بھی اس جگہ مراد ہو سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے 9 معجزات خاص طور سے عطا فرمائے تھے، جن میں عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا کئی جگہ قرآن میں مذکور ہے۔ آیات کو معجزات کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے کھلے ہوئے معجزات دے کر بھیجا گیا جن کو دیکھنے کے بعد کوئی شریف سمجھدار انسان اپنے انکار اور نافرمانی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک نکتہ، اس آیت میں لفظ قوم آیا ہے کہ اپنی قوم کو اندھیری سے روشنی میں لائیں، لیکن یہی مضمون اسی سورہ کی پہلی آیت میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بیان کیا گیا تو وہاں قوم کے بجائے لفظ ناس استعمال کیا گیا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس میں اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و بعثت صرف اپنی قوم بنی اسرائیل اور مصری اقوام کی طرف تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام عالم کے انسانوں کے لیے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی حق تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو ایام اللہ یاد دلاؤ۔ ایام اللہ، ایام یوم کی جمع ہے جس کے معنی دن کے مشہور ہیں۔ لفظ ایام اللہ 2 معنی کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ اول، وہ خاص ایام جن میں کوئی جنگ یا انقلاب آیا ہے، جیسے غزوہ بدر و احد اور احزاب اور حنین وغیرہ کے واقعات، یا پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہونے کے واقعات ہیں، جن میں بڑی بڑی قومیں زیر و زبر یا نیست و نابود ہو گئیں۔ اس صورت میں ایام اللہ یاد دلانے سے ان قوموں کو کفر کے انجام بد سے ڈرانا اور متنبہ کرنا مقصود ہوگا۔ دوسرے معنی ایام اللہ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے بھی آتے ہیں، تو ان کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہوگا کہ شریف انسان کو جب کسی محسن کا احسان یاد دلایا جائے تو وہ اس کی مخالفت اور نافرمانی سے شرما جاتا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب اور طریق اصلاح عموماً یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس حکم پر عمل آسان کرنے کی تدبیریں بھی بتلائی جاتی ہیں۔ یہاں پہلے جملے میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر یا معجزات دکھا کر اپنی قوم کو کفر کی اندھیری سے نکالو اور ایمان کی روشنی میں لاؤ۔ اس کی تدبیر اس جملے میں یہ ارشاد فرمائی کہ نافرمانوں کو راہ راست پر لانے کی 2 تدبیریں ہیں، ایک سزا سے ڈرانا
دوسرے نعمتوں اور احسانات کو یاد دلا کر اطاعت کی طرف بلانا۔ جملہ ذکرہم بأیام اللہ میں یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ پچھلی امتوں کے نافرمانوں کا انجام بد، ان پر آنے والے عذاب اور جہاد میں ان کا مقتول یا ذلیل و خوار ہونا ان کو یاد دلائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کر کے اس سے بچ جائیں۔ اسی طرح اس قوم پر جو اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں دن رات برستی ہیں اور جو مخصوص نعمتیں ہر موقع پر ان کے لیے مبذول ہوئی ہیں، مثلا وادی تیہ میں ان کے سروں پر ابر کا سایہ، خوراک کے لیے من و سلوہ کا نزول، پانی کی ضرورت ہوئی تو پتھروں سے چشموں کا بہہ نکلنا وغیرہ، ان کو یاد دلا کر خدا تعالی کی اطاعت اور توحید کی طرف بلایا جائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اس میں آیات سے مراد نشانیاں اور دلائل ہیں، اور صبار صبر سے مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بہت صبر کرنے والا، اور شکور شکر سے مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بہت شکر گزار۔ جملے کے معنی یہ ہے کہ ایام اللہ یعنی پچھلے واقعات، خواہ وہ جو منکروں کی سزا اور عذاب سے متعلق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات سے متعلق، بہرحال ماضی کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی بڑی نشانیاں اور دلائل موجود ہیں اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کھلی ہوئی نشانیاں اور دلائل اگرچہ ہر غور کرنے والے کی ہدایت کے لیے ہیں، مگر بدنصیب کفار ان میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ فائدہ صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو صبر و شکر کے جامع ہیں۔ مراد اس سے مومن ہے، کیونکہ بیقی نے بروایت انس رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے، اور صحیح مسلم اور مسند احمد میں بروایت حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر حال خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلا ہی بھلا ہے، اور یہ بات سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں، کیونکہ مومن کو اگر کوئی راحت، نعمت یا عزت ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہوتا ہے جو اس کے لیے دین و دنیا میں خیر اور بھلائی کا سامان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو حسب وعدہ الہی نعمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور قائم رہتی ہے، اور آخرت میں اس کے شکر کا اجر عظیم اس کو ملتا ہے۔ اور اگر مومن کو کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آ جائے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس کے صبر کی وجہ سے وہ مصیبت بھی اس کے لیے نعمت اور راحت کا سامان ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اس طرح کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالی جس کے ساتھ ہو انجام کار اس کی مصیبت راحت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں اس طرح کہ صبر کا اجر عظیم اللہ تعالی کے نزدیک بے حساب ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا کوئی حال برا نہیں ہوتا، اچھا ہی اچھا ہے، وہ گرنے میں بھی ابھرتا ہے اور بگڑنے میں بھی بنتا ہے۔ نہ شوخی چل سکی باد صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ نہ شوخی چل سکی باد صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ ایمان وہ دولت ہے جو مصیبت و تکلیف کو بھی راحت و نعمت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں کہ اگر ان کی دلی مراد پوری ہو اور کام حسب منشا ہو جائے تو وہ شکر ادا کریں گے، اور اگر ان کی خواہش اور مرضی کے خلاف ناگوار اور پسندیدہ صورتحال پیش آئے تو وہ اس کو ذریعہ ثواب سمجھ کر صبر کریں گے، اور یہ دانش مندی اور بردباری ان کی اپنی ذاتی عقل و حلم کا نتیجہ نہیں
بلکہ ہم ان کو اپنے علم و حلم کا ایک حصہ عطا فرما دیں گے۔ شکر کی حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور حرام و ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے، اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اپنے افعال و اعمال کو بھی اس کی مرضی کے مطابق بنائے۔ اور صبر کا خلاصہ یہ ہے کہ خلاف طبع امور پر پریشان نہ ہو، اپنے قول و عمل میں ناشکری سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دنیا میں بھی امیدوار رہے، اور آخرت میں صبر کے اجر عظیم کا یقین رکھے۔ دوسری آیت میں مضمون سابق کی مزید تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص نعمت یاد دلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون نے ان کو ناجائز طور پر غلام بنایا ہوا تھا، اور پھر ان غلاموں کے ساتھ بھی انسانیت کا سلوک نہ تھا، ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا، اور صرف لڑکیوں کو اپنی خدمت کے لیے پالا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فرعونی عذاب سے نجات دے دی۔ شکر اور ناشکری کے نتائج۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لفظ تعزن اذن اور اطلاع دینے اور اعلان کرنے کے معنی میں ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ ان کو میری نافرمانیوں اور ناجائز کاموں میں خرچ نہ کیا، اور اپنے اعمال و افعال کو میری مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کی، تو میں ان نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا۔ یہ ذاتی نعمتوں کی مقدار میں بھی ہو سکتی ہے اور ان کے بقا و دوام میں بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی وہ کبھی نعمتوں میں برکت اور زیادت سے محروم نہ ہوگا، اور فرمایا کہ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ ناشکری کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی اور ناجائز کاموں میں صرف کرے، یا اس کے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں سستی کرے، اور کفران نعمت کا عذاب شدید دنیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت سلب ہو جائے، یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ نعمت کا فائدہ نہ اٹھا سکے، اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے شکر گزاروں کے لیے تو اجر و ثواب اور نعمت کی زیادتی کا وعدہ، اور وہ بھی بلفظ تاکید وعدہ فرمایا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن اس کے بالمقابل ناشکری کرنے والوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، یعنی میں تمہیں ضرور عذاب دوں گا، بلکہ صرف اتنا فرما کر ڈرایا ہے کہ میرا عذاب بھی جس کو پہنچے وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس خاص تعبیر میں اشارہ ہے کہ ہر ناشکرے کا گرفتار عذاب ہونا کچھ ضروری نہیں، معافی کا بھی امکان ہے۔ قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم سب اور جتنے آدمی زمین پر آباد ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگو تو یاد رکھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو سب کی حمد و ثنا اور شکر و ناشکری سے بے نیاز اور بالا تر ہے، اور وہ اپنی ذات میں حمید یعنی مستحق حمد ہے۔ اس کی حمد تم نہ کرو تو اللہ کے سارے فرشتے اور کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ شکر کا فائدہ جو کچھ ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اس لیے شکر گزاری کی تاکید اللہ تعالی کی طرف سے کچھ اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ بسبب رحمت تمہیں ہی فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.